بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دماغ آہستہ آہستہ سڑ رہا ہے، اب ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ یہ بات سن کر کے آپ بڑے حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن ذرا سوچئے، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ صرف 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، مگر جب سر اٹھاتے ہیں تو 1 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے؟ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، یہ دماغی زوال، برین راٹ ہے، ایک ایسی کیفیت جو آپ کے ذہن، جسم اور جذبات کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر زومبی اسکرولنگ میں گم ہیں، گھنٹوں تک ویڈیوز، ریلز اور پوسٹس دیکھتے رہتے ہیں بغیر کسی مقصد کے۔ کچھ لوگ گیمز کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ ہر وقت منفی خبریں پڑھنے کے عادی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز کے غلام بن چکے ہیں۔ دماغ کو وقتی تسکین ملتی ہے، لیکن اندر سے وہ مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ دماغ ہمیشہ کم محنت میں زیادہ خوشی چاہتا ہے۔ جب ہر خوشی صرف ایک سوائپ اپ سے ملنے لگے تو دماغ آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فون دیکھنا ورزش، مطالعہ یا کسی سے بات کرنے کے مقابلے میں زیادہ دلکش لگتا ہے، لیکن یہی آسانی دماغ کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ ہر ویڈیو ایک ڈوپامین اسپائک دیتی ہے، پھر اگلی کی طلب بڑھتی ہے، اور یوں انسان اپنے ہی ذہن کا قیدی اور غلام بن جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو چند سادہ مگر گہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، اپنی پسند کے مالک بنیں۔ جب آپ کچھ دیکھتے ہیں تو دراصل الگوریدم یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، لیکن یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کے علم، سکون یا تخلیق کو بڑھائیں۔ اگر آپ اپنی پسند خود طے کرنے لگیں تو الگوریدم نہیں، آپ اپنی زندگی کے مالک بن جائیں گے۔ دوسری بات، دماغ کو تخلیق میں مصروف رکھیں۔ دماغ ہمارا تب مضبوط ہوتا ہے جب وہ تخلیق کرتا ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہن سے تخلیقی کام لیتے رہیں، کوئی نئی مہارت سیکھیں، کتاب پڑھیں، اپنے خیالات کو لکھنے کی عادت ڈالیں۔ جو آپ سوچ رہے ہیں، جو اگلے دن کرنا ہے، اس سے لکھ کر پلان بنائیں۔ اس عمل سے آپ کا دماغ سوچنے، سمجھنے اور حل کرنے میں مصروف رہے گا۔ اگر آپ لکھنا چھوڑ دیں، مطالعہ نہ کریں یا سیکھنا بند کر دیں تو دماغ آہستہ آہستہ سست ہو جاتا ہے۔ پھر ہم موبائل، الگوریدم اور AI کے عادی بن جاتے ہیں، اور ذہنی صحت کمزور ہونے لگتی ہے۔ تیسری بات، موبائل کے لیے پارکنگ ایریا بنائیں۔ جس طرح آپ گاڑی گھر کے اندر نہیں لے کر آتے بلکہ کہیں پارکنگ ایریا میں رکھتے ہیں، موبائل کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیں، نوٹیفیکیشن بند کر دیں۔ بار بار بجنے والی ٹیونز آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں اور ذہنی سکون چھین لیتی ہے۔ حقیقی ملاقاتوں کو ترجیح دیں۔ ہم ایک ہی گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے واٹس ایپ گروپ پر چیٹ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ ہوں تو موبائل ایک طرف رکھ دیں۔ کھانے کے وقت، گفتگو کے دوران، بیٹھک میں مکمل توجہ انسانوں کو دیں، اسکرین کو نہیں۔ اگلی بات، اسکرین ٹائم کا روزانہ آڈٹ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے دیکھیں کہ دن بھر میں آپ نے کس ایپ پر سب سے زیادہ وقت ضائع کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے استعمال کو کم کریں۔ اس طرح آپ دوبارہ اپنے دماغ پر کنٹرول حاصل کریں گے، ورنہ موبائل یا الگوریدم آپ پر اور آپ کے دماغ پر کنٹرول حاصل کرتا رہے گا۔ چھٹی بات، حرکت اپنائیں۔ یہی اصل علاج ہے۔
جب بھی دل کرے کہ فون اٹھائیں، اس کے بجائے چلنے جائیں، چہل قدمی کے لیے جائیں، ہنسیں، ورزش کریں یا کسی اپنے سے بات کریں۔ جسمانی حرکت ہی دماغ کے ہارمونز کو قدرتی توازن دیتی ہے۔ اسکرولنگ سے ملنے والا آرام دراصل دماغی تھکن ہے، جبکہ جسمانی حرکت حقیقی توانائی بخشتی ہے۔ یاد رکھیں، اسکرین کی دنیا عارضی خوشی دیتی ہے، مگر زندگی کی اصل خوبصورتی، تعلقات اور سکون ہمیشہ اسکرین کے باہر ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو غلامی سے آزاد کر دیں، ورنہ ایک دن آپ کا دماغ تو زندہ ہوگا مگر سوچنے کی صلاحیت مر چکی ہوگی۔ الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔